آج کل نوجوانوں میں عجیب و غریب سٹائل کی مونچھیں اور داڑھیاں رکھنے کا رواج چل نکلا ہے۔ اسلام میں اس قسم کی چیزوں کا کہاں تک ثبوت ملتا ہے اور کون کون سی چیز کرنا منع یا حرام ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے میرے پاس ایک بھائی آئے، مجھے کہنے لگے جی میرے بھائی کو سمجھائیں، گانے بہت سنتا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہتے نہیں نماز کبھی نہیں اس نے پڑھی۔ تو میں نے کہا سننے تو گانے۔ جب ایک بندہ بڑی چیز کے اوپر کمپرومائز کیے ہوئے ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے نا۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اب آپ نوحہ کریں گے اس بات پہ کہ وہ گانے کیوں سن رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی باہر وہ خنزیر کا گوشت لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، حلال فوڈ نہیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ یار وہ جو حلال فوڈ نہیں کھا رہے وہ تو نماز بھی تو نہیں پڑھ رہے، وہ ذبیحہ نہیں کھا رہے، وہ تو بہت چھوٹا ایب ہے۔ جس طرح جب کمیونزم تھی، یہ رشیا کی جو سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، ابھی تک وہاں یہ حالت ہے، کئی مسلمان ہیں، ان میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ کافر جو ہیں بغیر بسم اللہ کے خنزیر کا گوشت و شراب پیتے ہیں اور مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ ظاہر 90 سال تک جب تالے پڑے رہے ہیں مسجدوں کے اوپر، قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، یہ تو اب سعودیہ والوں نے کافی پیسہ وہاں انجیکٹ کیا ہے اور وہاں پہ ان کی لوکل لینگویج میں، اس لحاظ سے میں سعودیہ کی پالیسی سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن سعودیہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس حوالے سے، ان کی جو فائنینشیل ان پٹ ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے۔ اس طریقے سے حاجیوں کو وہ جس ملک کا کوئی حاجی ہوتا ہے، جب اس کا جہاز رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کی زبان میں ترجمہ قرآن کا دیتے ہیں، بڑی اچھی کوالٹی کا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں تو یہ نہیں، ہم تو ٹروتھ لور ہیں جی، ہمیں اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو سچائی ہے وہ تو ماننی چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنا دین کا کام اس حوالے سے لے سکتا ہے۔ تو یہ اب مونچھیں عجیب و غریب رکھنا، فرینچ کٹ رکھنا، ظاہر ہے ان لوگوں کو تو اس سے بڑی چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے۔ مونچھیں آپ بڑی رکھ سکتے ہیں، یعنی طبقات ابن سعد میں باقی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر نے بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ یہاں سے بڑی ہوتی تھی اور اس کو تاؤ بھی دیتے تھے۔ لیکن یہ جو ہونٹوں کی اوپر والی لائن ہے نا، اس سے اوپر مونچھیں ہونی چاہیے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری مونچھیں یوں بڑی بھی دیکھی تو آپ نے یوں مسواک رکھ کے نا میرے ہونٹوں کے اوپر اور نیچے سے یوں کر کے نا مسواک رکھی سیدھی کاٹنے کے لیے، تو کاٹ کے پرے کر دی۔ اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان عورتوں کے اوپر خصوصاً لعنت فرمائی ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں اور ٹیٹو بنواتی ہیں اور دانتوں میں گیپ کرواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ تو فرینچ کٹ تو وہ داڑھی ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، فرینچ کٹ کو لوگ گستاخی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ شیو کیے ہوئے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے گستاخی تو نہیں کی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کا سٹیٹس ایک ہی ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی وہ جو مرضی کھیلتا رہے پھر اپنے چہرے کے ساتھ، آپ اس کو داڑھی کے اوپر ترغیب دلائیں گے، اینڈ رزلٹ تو برابر ہے دونوں کے لیے۔ یہ کہنا کہ داڑھی کی توہین ہو گئی ہے، داڑھی کی توہین یہ ہے کہ داڑھی رکھ کے بھی جھوٹ بولے، داڑھی رکھ کے بھی جھوٹا دین ممبروں سے لوگوں کو بیان کریں، داڑھی رکھ کے بھی ممبر پہ چڑھ کے کہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو داڑھی مٹھی کے بعد جب کاٹتے ہیں تو بال جو ہے نا وہ اس کو بڑے ادب، وہ کہتے ہیں اس کو ہم نے اس میں نہیں بہانا نالی کے اندر، کہتے ہیں وہ داڑھی شریف ہے۔ وہ سر یہ شریف آپ کی داڑھی نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کی داڑھی شریف تھی۔ وہ تو ہے بخاری مسلم میں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سر کے مبارک بال جب منڈوائے حجۃ الوداع کے موقع پر تو حضرت طلحہ کو بلا کے کہا کہ صحابہ میں سے تبرکن تقسیم کرو، تو نبی علیہ السلام اپنے بال مبارک تقسیم کراتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ بال مبارک آپ علیہ السلام کے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، ہم میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ بلکہ وہ محلے کے لوگ، بخاری میں آتا ہے کہ ان کو برتن بھیجا کرتے تھے تو وہ اس میں ڈبو دیتی تھی تو مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے تبرکات، وہ نبی علیہ السلام کی، اور یہ تو ڈائریکٹ تبرکات ہیں۔ انڈائریکٹ تبرکات بھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے کے بعد اسما بنت ابی بکر نے
ایک کسروانی طیالسی جبہ نکالا، کالا پرشین امپائر کا جبہ، اور جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ تو وہ تبرکات، اس کی اہمیت ہے۔ باقی یہ جو ہماری داڑھی مونچھیں ہیں، ان کی وہ کوئی فضائل و برکات نہیں ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے۔ فیشن کے طور پہ جو لوگ کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی شکلیں بناتے ہیں، تو ظاہر ان کو سمجھائیں، بس وہ خود ہی جوکر لگ رہے ہیں، اس کے بعد ان کو مطلب کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ ہم کوئی مس بہیو اس طرح نہیں کر سکتے۔ ان کو ترغیب دلائیں، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو مائل کریں، ان کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے داڑھی کے حوالے سے کیا اہمیت دلائی ہے۔ اس حوالے سے میرے کئی ایک کلپس یوٹیوب کے اوپر آپ اویلیبل ہیں، آپ داڑھی لکھیں، داڑھی کی لمبائی، داڑھی کی اہمیت، کچھ بھی لکھیں تو آپ کے سامنے یعنی کلپ کھل کے سامنے آ جائیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سنت کی کیا اہمیت ہے۔